جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے ہیں۔ مولانا حافظ سلطان محمد گزشتہ روز IED دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا بازار میں مدرسے کے قریب نشانہ بنایا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ شاہ اویس نورانی صاحب۔ شاہ اویس نورانی صاحب، بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ سیکیورٹی فورسز جو حملے کر رہی ہیں وہ سیکیورٹی فورسز پر یہ دہشت گرد حملے کرتے تھے، اب علماء کرام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہیلو جی شاہ اویس نورانی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں، اب آئیے۔ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے، لیکن اب علماء کرام بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے لائن لیا اور مدعو کیا مجھے۔ یہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے بہت افسوسناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ پچھلے کئی برس سے، کئی دہائیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کو بھی شرم اور افسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی کیا مذمت کی جائے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات مضبوط اور مستحکم کی طرف بڑھ رہا ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس قسم کی وارداتیں، اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ پاکستان جو اس وقت اس میچ پہ ہے جہاں ہم اپنی قومی سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں اولین، وہاں پاکستان کی افواج ہم اپنی جنگ جو پڑوسی ملک سے ابھی جیتے حال ہی میں، اس کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر جو ترقی کی طرف راہ پہ گامزن ہوئے، میں اس سمجھتا ہوں اس کو روکنے کے لیے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی لہر اب دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، قوم کو یہ جاننا چاہیے، اور قوم کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، دہشت گرد ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، اور نہ وہ کوئی دوسرے مذاہب سے اس کا تعلق ہے۔ مذہب کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کی ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ونس اینڈ آل اس کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کی جو لہر دوڑی ہے، دہشت گردوں کو فوری طور پر ان کے خلاف ایک آپریشن کر منظم طریقے سے دہشت گردی سے اس ملک کو پاک کیا جائے۔ قوم نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے، افواج پاکستان نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ مسجد، مدارس، اسکول، ریسٹورینٹس، ہوٹل، کہیں بھی قوم جہاں پہ ہوئی دہشت گردی کی وارداتیں، اس قوم نے ہمیشہ جو ہے نقصان اٹھایا، اور دہشت گردی کی لپیٹ میں یہ پوری قوم آ رہی ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو زیرو ٹالرنس کرتے ہوئے اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنی چاہیے، فتنہ خارج ہو یا فتنہ یا داخلیہ ہو یا خارجیہ ہو۔ اس سے اب ہمیں ہٹ جانا چاہیے کہ دہشت گرد اس کا کوئی کسی مسلک یا مذہب سے تعلق نہیں، اس کے خلاف ایک آپریشن کیا جائے، اور قوم کو خوشخبری دی جائے 25 کروڑ عوام کو کہ اس ملک کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دہشت گرد کا کوئی مسلک و مذہب نہیں، ان کے خلاف آپریشن تیز کیے جائیں۔ بہت شکریہ شاہ اویس نورانی صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔